اللہ سے بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، صبر کرتے ہوئے، اور نماز کے ذریعے. اور نماز صلاۃ کا معنی دعا کے لیے، صلاۃ بہت سارے معنی میں آتا ہے، درود کے معنی میں آتا ہے، نماز کے معنی میں آتا ہے، دعا کے معنی میں آتا ہے، رحمت کے معنی میں آتا ہے. تو یہ عام مفہوم میں اس کو لیا جا سکتا ہے کہ نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے استعانت یعنی مدد طلب کرو. اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو ہم کو صبر کس پر کرنا ہے؟ کہ بندے کی زندگی میں حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کبھی اچھے حالات بھی آتے ہیں انفرادی طور پر، کبھی برے حالات بھی رہتے ہیں انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر بھی اچھے حالات ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے فتح مکہ کے بعد کے زمانے سے جو مسلمانوں کے اجتماعی حالات میں سدھار آیا، اس کا عرصہ تقریباً 700-800 سال تک طویل ہوا. یہ حالات اس میں بھی زیر زبر رہے، لیکن اس وقت مسلمان سب بلندی پر تھا، مسلمان کی اس وقت حکومت تھی، مسلمان کی اس وقت حاکمیت تھی، اور ایک اچھا زمانہ مسلمانوں نے گزارا. اور پھر تاریخ جب پلٹی، حالات مسلمانوں نے دیکھا کہ اسپین میں جہاں پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہاں پہ جب تختہ پلٹا تو ایسے برے حالات ہوئے کہ 500-600 سالوں تک وہاں پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں. یعنی پتا چلتا کہ یہ مسلمان ہے، مار دیا جاتا. پتا چلتا کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، قرآن اس کے پاس ہے، مار دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا. ایسے حالات بھی آئے. تو اجتماعی طور پر بھی کبھی خوش حالی آتی ہے، اور اجتماعی طور پر بھی کبھی بدحالی آتی ہے. کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تختہ پلٹ جاتا ہے. سلطنت عثمانیہ نے 600 سال تک حکومت کی، دارالخلافہ جس کا استنبول میں تھا. لیکن آج سے 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ کچھ لوگوں نے غداری کی کہ حالات ایسے بدلے کہ 50-60 سال تک وہاں پر قرآن کو رکھنا، قرآن پر عمل کرنا، مسلمان قوم کے طور پر جانا یہ بھی مشکل ہو چکا تھا. 40-50 سال پہلے وہاں پہ بھی حالات تھوڑے بہت ایسے آئے کہ وہ لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن بہت برے حالات وہاں پہ بھی ہو چکے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کا جب دور رہا، اس پر بھی سوال ہے. آزادی کے پہلے، آزادی کے بعد بھی ہمارے حالات ویسے نہیں بن سکے جیسے کہ ہماری اسلامی حکومت میں، یعنی عربوں کے ٹائم پر، خلافت کے ٹائم پر جو حالات تھے، جس طرح سے مسلمان خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اپنے ایمان پر، اس کے تقاضوں پر عمل کر رہا تھا. آج وہ حالات نہیں. وجہ کیا ہے اس کہ مسلمان جب اپنے اچھے حالات میں تھا تو اس نے شکر نہیں کیا، تب پھر عیاشی کا پابند ہو چکا تھا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا. اور پھر حالات نے جب تختہ پلٹا تو پھر ایسے ہی حالات آئے کہ کھانے تک کے مقدار ہو گئی. بادشاہوں تک کو صحیح سے ان کو دفن کرنے تک کی جگہ نہیں ملی. جو بادشاہ ملکوں پر حکومت کر رہا تھا اس کو 2 گز زمین تک جو ہے نہیں مل سکی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کے اچھائی میں بھی صبر کرنا ہے، اور جب حالات خراب ہو، شر کے حالات چل رہے ہو، اس میں بھی صبر کرنا ہے. اور صبر کس طرح کرنا ہے؟ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرنی ہے. اگر صبر نہیں کریں گے، بے صبری پر اتر آئیں گے تو پھر حالات سے بدتر ہو سکتے ہیں. میں اس انسیڈنٹ کو ہمارے رمضان میں ہوئے فساد سے جوڑنا چاہتا ہوں. حالات آتے ہیں، شیطان بدلاتا ہے.
شیطان کچھ لوگوں کو بھارتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر گزرے کہ جس سے اس کے حالات پریشان دور ہو جائے، وہ اپنی عبادت نہ کر سکے، وہ اللہ کی اطاعت نہ کر سکے، وہ ویسا نہ چل سکے جیسا کہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کیا ہوا حالیہ فساد میں؟ کچھ لوگوں نے غلط اقدام اٹھایا اور پھر ہمارے مسلمان بچے جذباتی ہو کر جو پروسیجر فالو کرنا چاہیے تھا وہ پروسیجر فالو نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز میں ڈال دیا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہے، سیرت بھری پڑی ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سیرت کی زندگی، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کو ہی پتا ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت کی نزاکتیں کیا تھی، صلح حدیبیہ کے وقت کا واقعہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو جب اہل مکہ نے پریشان کیا، اللہ کا حکم ہوا 13 سال زندگی گزارنے کے بعد مکے میں نبوت والی زندگی، کہ اللہ نے جب حکم دیا ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کے 7ویں سال، اس سے پہلے بھی 2-4 جنگ ہو چکی تھی، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک وقت صلح حدیبیہ کا ہے، نبی علیہ السلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور نیت کیا تھی؟ عمرہ کرنے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ چھوڑے تقریباً 7-8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کی خواہش ہوئی کہ کہیں جائے اور عمرہ کر کے آئے، مکہ دیکھ کر آئے، کعبے کو چھو کر آئے۔ اب ایک قریب مقام پر جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں تک پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قافلے کو پڑاؤ کروایا اور قافلے سے کچھ قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں کو خبر کرو، وہاں کی سردار کو خبر کرو کہ مسلمان آئے ہیں، وہ نہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، نہ کسی اور ارادے سے آئے ہیں، وہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ قافلہ روانہ کیا، چھوٹا سا قافلہ تھا، کفار مکہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے بھی پہلے جائزہ لیا کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا ہے، کیسی صورتحال ہے۔ جب پتا چلا کہ نہ ان کے پاس نہ وہ جنگی ارادے سے آئے، نہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی جنگی ساز و سامان ہے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، جا رہے ہیں، تھوڑے شیر بن گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے ہم کو بتایا نہیں، پہلے یہ خبر نہیں کی، اور آپ عمرہ کرنے آئے، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، یہ پیغام دے کر بھیج دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہماری کچھ شرائط رہے گی جس کو آپ کو ماننا پڑے گا اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر شرائط کے لیے واپس ایک میٹنگ ہوئی کہ کیا شرائط ہو سکتی ہے، کیا چیزیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کفار مکہ نے، ان کے سرداروں نے یہ شرائط رکھی کہ اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تو آپ اس سال لوٹ جائیے، جو کہ آپ ہم کو بتا کر نہیں آئے، کیونکہ ایسا کوئی اس کو نظام نہیں تھا۔ تو کفار نے کیا شرط رکھی کہ آپ اس سال عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن آپ یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اگلے سال دوبارہ عمرہ کرنے آئیے گا، اس سال نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہمارے یہاں سے مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا، آپ اس کو لوٹا دیں گے، آپ اس کو اپنے شہر میں بنا نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے مدینہ اس کو دارالحکومت کے طور پر بن چکا تھا، مسلمانوں کی حکومت وہاں پر مضبوط ہو چکی تھی، کفار وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں نہیں کر سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس کے پہلے کے بھی واقعات تھے کہ جو مسلمان ہو کے جا رہے تھے وہاں پہ آ کے رہ جاتے تھے، تو کفار نے کیا شرط رکھی کہ جو مکے سے مسلمان ہو کر وہاں پر آئے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آپ اس کو لوٹا دیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ آئے گا تو ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں، ہم اس کو واپس نہیں کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کے اور 2-4 شرطوں کو مان لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ المؤمنین بنے، بعد امیر المؤمنین بھی ان کو تسلیم کیا گیا،
غصے میں آ گئے اور وہ پہلے سے ہی غصے والے جوشیلے شخص تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی چیزیں وارد ہوئی, ان کے کئی مسائل ہیں. ایک ان کے متعلق ہے کہ شیطان بھی ان کا راستہ دیکھ کر جس راستے سے آ رہے ہوتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. اتنا خوف تھا کہ شیطان کا بھی خوف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے, نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر بیٹھے, حضرت عمر بیٹھے ہوئے, حضرت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جوش کے انداز میں کیا کہا کہ ہم ان کی شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ نے جو دین لایا ہے وہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے, حق پر نہیں ہے؟ جوش میں تھے, اسلامی حمیت جاگ ہوئی. نبی علیہ السلام نے اسی طرح سے سمجھایا اور بتایا کہ بے شک ہم حق پر ہے, میں نے جو مذہب اسلام آپ کے درمیان لے کر آیا ہے وہ سچا ہے, اللہ ہمارا سچا پروردگار ہے. اس طرح کی بات چیت وغیرہ ہوئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا صبر کے ساتھ کام لیا, جبکہ اس وقت مسلمان حق پر تھے, چاہتے تو زبردستی کر کے برا کر سکتے تھے اور اس طرح سے کچھ ساز و سامان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی تھی. کیونکہ ماضی میں جو لڑائی ہوئی 313 صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی, جنگ بدر کی لڑائی ہوئی, 1000 قابض آ چکے. اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی, اس پر بھی مسلمان تعداد میں کم ہے لیکن قابض آ چکے تھے. اللہ کی مدد بھی تھی ساتھ میں. لیکن اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت, جیسی کہ صلح ہونے سے پہلے تو آیت نازل نہیں ہوئی, جیسے ہی صلح حدیبیہ کے وقت یہ سب حالات کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو واپسی کا حکم دیا اور جیسے ہی واپسی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پھر آگے لمبی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكُمُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكُمْ. یہاں پہ خوشخبری دے دی کہ یہ جو حالات میں آپ نے صلح کی ہے ہم نے ان کو کھلی طور پر فتح دے دی, جبکہ پتہ نہیں, جبکہ مسلمان کیسے لوٹے, ان کی ساری شرائط کو مانتے ہوئے لوٹے. صبر کیا. نبی علیہ السلام صاحب شریعت میں اس کے باوجود وہاں پہ صبر کیا اور لوٹے, اور سفر میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی. اور یہ اس میں خوشخبری دے دی گئی کہ تم بھلے ہی ابھی لوٹ رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے. مسلمانوں نے دیکھا اگلے سال عمرے کی بات چھوڑ دیجیے, اگلے سال جب مکے میں داخل ہوئے تو شاہانہ طور پر داخل ہوئے اور اس قدر بڑے لشکر کے ساتھ 10,000 لشکر کے ساتھ داخل ہوئے کہ وہاں پہ جتنے بھی سردار تھے, جتنے بھی کفار تھے, سب جھکائے. وقت آیا تھا بیچ میں کہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے گئے تھے, ایسے ہی لشکر لے کر نہیں گئے. کہ جب کفار نے خود اپنے عہد کا پاس نہیں رکھا, اس کی حفاظت نہیں کی, تو پھر نبی علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے اور 10,000 کے لشکر کے ساتھ پہنچے اور مکہ فتح ہو. تو نبی علیہ السلام کی سیرت, نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار حالات آپ کے حق ہونے کے باوجود, آپ کے سچائی پر ہونے کے باوجود ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ جس پہ ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے, کسی نہ کسی مصلحت کے تحت صلح کرنی پڑتی ہے. اور یہ چیز ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں گے, کبھی کبھار خاندانی گھریلو جھگڑوں میں, کبھی کبھار آپسی کوئی تنظیم کے جھگڑوں میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن ہم کو ان حالات پر رہتے ہوئے, حق پر رہتے ہوئے بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے, بجائے اس کے کہ وہاں پہ فتنہ یا شر پیدا ہو. اور چونکہ ہم نے تھوڑا صبر نہیں کر سکے, اپنے صبر کے دامن کو نہیں روک سکے, تو ایک ناگہانی حادثہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی پریشان ہیں, ان کی باقی اس وقت سے لے کر 20 عید کے بعد کی زندگی پوری کی پوری خیر میں گزر رہی ہے. نہ رمضان کے صبر کرنے کی وجہ سے عبادت کر سکے, نہ ویسا جیسا ہونا چاہیے تھا. رمضان جو چیز تھا, رمضان کا ایک مقصد کیا ہے؟ رمضان میں صبر بہت بڑا مادہ ہے. رمضان میں صبر کی ترغیب کی گئی ہے. رمضان کی خاصیت یہ ہے, روزے کی حالت میں رمضان میں ہم کو صبر کرنا ہے. بہت ساری چیزیں کھانے اور پینے کے مطابق صبر نہیں کرنا ہے, بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں رمضان کے مطابق حدیث میں آتا ہے, حدیث میں پڑھا جاتا ہے, خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا بھی کرے, کوئی بحث مباحثہ بھی کرے, کہہ دو انی صائم, میں نے روزے سے مجھے صبر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھاؤ, آرام سے بحث میں پڑھو. ہمارے مسلمان کبھی کبھار
कम इल्मी की वजह से और कुछ जज्बाती होने की वजह से इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, हालात बद से बदतर होते हैं। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि हमारी जो क़यादतें हैं वो इसको आगे बढ़ा सकती थी। ये मामला जो था बहुत ऑफिशियली हुकूमती क़वानीन के तहत, रूल्स के तहत हो सकते थे, लेकिन कुछ चीजें हमने जो अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर रख सके, हालात पेश आए। जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हालात आएंगे और आपको वहां पे सब्र करना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात, कि हम तुमको आजमाएंगे, कभी हम तुमको जरूर आजमाएंगे कुछ डराव खौफ के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है बिशैइन मिनल खौफ, कभी तुम्हारा खौफ के हालात आते हैं, वल जूड़, कभी ऐसे के हालात आएंगे कि तुम भूखे रहोगे। हालात कभी भी पलटी रह सकते हैं, कभी ऐसे भी हालात हो सकते हैं कि जेब में पैसा है लेकिन चीजें हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती है। कभी हमारे हालात फसाद ऐसे बच जाते हैं कि घरों के अंदर रहना पड़ता है, निकल नहीं सकते, और घर में पैसा होने के बावजूद आप कुछ चीज खा भी नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि खौफ के जरिए भी आजमाएंगे, कभी भूखा रख के भी आजमाएंगे, वनक्सिन मिनल अम्वाल, कभी कभार तुम्हारे मालों में कमी करके भी आजमाएंगे। हालात इस तरह से हमारे ऊपर आते हैं कि मालों तक में कमी हो जाती है। हमने अभी जो देखा, बीच में जब कर्फ्यू लगा था, दुकानदारों ने अपनी दुकानों में सामान भरा हुआ है लेकिन बेच नहीं सकते, माल की कमी का खौफ है। वनक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि, कभी जानों का भी खौफ रहेगा। हम इस पर भी तुमको आजमाएंगे कि तुम अपनी जानों के खौफ के मारे कहीं बदल तो नहीं जाते। वत्तमरात, और कभी नताइज में, कभी कभार रिजल्ट तुम्हारे हक पे होने के बावजूद तुम्हारे फेवर में नहीं हो सकता। समरात का मतलब एक फल के तौर पर भी लिया जाता है और एक नतीजे के तौर पर भी लिया जाता है, होते ना, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह ताला फरमाता है वनक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्तमरात, कि हम तुम्हें नताइज के सिलसिले में भी क्या करेंगे, आजमाएंगे। और फिर आगे क्या फरमा रहे हैं, वबश्शिर साबिरीन, इन सब चीजों पर जो सब्र करेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि सब्र करने वालों को बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। और किस तरह की खुशखबरी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़े तो बस वो ये कहे कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए है और हमको इस पर सब्र करना है और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो अल्लाह ताला अब उसका रिजल्ट बता रहे हैं, उसका नतीजा बता रहे हैं कि जो इस तरह करेगा तो अल्लाह ताला फरमा रहे खुशखबरी दे रहे हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, उसका नतीजा दे रहे हैं, सलावात मिन रब्बिहिम, रब की तरफ से क्या है, उनके ऊपर रहमतें है, दुरूद है, सलाम है, व रहमत, और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कुरान को समझते हैं, नबी की सीरत को समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। और हो चुका है और सबको कुरान की सही फहम और समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़कर उनकी जिंदगी में हमको क्या क्या करना चाहिए, इससे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए।